إلا على الخاشعين. لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ رمضان کی ہر رات کو، پہلی رات سے لے کے ہر رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے، اے بھلائی چاہنے والے، دل میں بھلائی کی تمنا رکھنے والے، خیر چاہنے والے، آگے بڑھ، اب رکنے کا وقت نہیں ہے، اب سستی اور غفلت کا وقت نہیں ہے۔ 11 مہینے تو رکا رہا، اس ایک مہینے میں تجھے رکنا نہیں ہے۔ جتنی خیر، جتنی بھلائی، جتنی اچھائی ہو سکتی ہے آگے بڑھ کے حاصل کر، یہ موقع ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت بھلائی ہے، لوگوں سے محبت بھلائی ہے، گناہ سے رکنا بھلائی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا بھلائی ہے، فرائض، نوافل، صدقات، خیرات، یہ سب بھلائی ہے۔ یہاں تک کہا لوگوں کو اچھی بات کہنا بھلائی ہے۔ جتنی بھلائی ہو سکتی ہے، اچھائی ہو سکتی ہے، اچھے کام ہو سکتے ہیں، کر آگے بڑھ کے۔ واستعینوا بالصبر والصلاة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت قسم۔ حضرات گرامی قدر، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں جب کوئی باہری مہمان تشریف لاتا ہے تو ہم لوگ اس کے استقبال میں کئی چیزیں کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کے اندر اپنا جان و مال اور وقت لگاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کا اچھا لگے اور معزز مہمان جو ہے وہ خوش ہو کے جائے۔ اور اگر وہ مہمان اپنے ساتھ ہمارے لیے تحفے، انعامات اور خوشیاں اگر لے کے آئے تو پھر ہماری خوشی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا رجحان جو اس کے استقبال میں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسلام کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں شہر رمضان یعنی ماہ رمضان ہر سال ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اور ہر سال ہمارے زندگیوں میں ایک مہمان بن کے آتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ ہم لوگ، ہماری عورتیں، ہمارے گھر والے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے مہمان جو لے کے آتے ہیں ہمارے لیے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہینہ جو مہمان کی شکل میں ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی تحفے ہمارے لیے لے کے آتا ہے۔ اس کے بار بار آنے میں کئی حکمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔
یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی کہ کتنے طوائف تحفے اور کتنی باتیں لے کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا یہ سوچیں کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے ایام معدودات، گنتی کے دن فوراً تیزی سے نکل بھی جاتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم اور آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ وقت سے برکت اٹھا لی گئی۔ سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسے چلا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے میں جب قرب قیامت کی یہ علامت کہ وقت سے برکت نکل جائے اور پھر رمضان کا ہماری زندگی میں آنا، یہ کیا درساتا ہے؟ کس بات کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے؟ ہم میں سے کئی لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ جو رمضان کو تفریح کا، آرام کا، اس طرح کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے گھر میں رمضان کی تیاری ہوتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن تیاری کی شکل کیا ہے؟ گھر میں صاف صفائی ہو جاتی ہے، دکان ہے، دکان میں صاف صفائی آدھی رمضان سے پہلے کرتا ہے، گھر میں راشن جمع کرتا ہے ایک مہینے کا، کرتا نہیں کرتا؟ گھر والے، گھر کے مکھیا، گھر کی عورتیں کہ بھئی ایک مہینے کا راشن لیا جائے، گھر میں صفائی کی جائے۔ لیکن کیا اتنے سے کام پورا ہو جائے گا؟ پہلی چیز صفائی۔ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے ہم لوگ گھر، دکان، مکان کی صفائی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مقدس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، گھر پاک صاف رہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اصل صفائی کس چیز کی کرنی ہے؟ دلوں کی صفائی، کہ رمضان سے پہلے دل صاف کیے جائیں۔ دل میں موجود کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عداوت، دلوں میں موجود شرک کی گندگی، بدعات کی گندگی، یہ ساری چیزیں نکالی جائیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے جایا جائے صاف ستھرا دل لے کے، صفائی دل کی ہو۔ راشن جمع کرنا کوئی عیب نہیں ہے کہ بھئی ایک مہینے کا راشن جمع کیا، تیاری کی، سب لے کے آئے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جمع اصل میں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں اعمال جمع کرنے، نیکی جمع کرنی، اچھائیاں جمع کرنی ہے، اپنے جسم کو، اپنی روح کو تھکانا اللہ کے لیے، تب جا کے اس معزز مہمان کا حق ادا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ہر سال جب رمضان آتا ہے، ایک طرف آپ دیکھیں اللہ کی تیاری، اللہ کے نزدیک اس مہینے کی اہمیت، اس کا پروٹوکول، پھر ہماری زندگی میں ہم لوگ غور کریں کہ ہم لوگ اس مہینے کو لے کے کتنے حساس ہیں، کتنا اہمیت دیتے ہیں، کتنا اس کو لے کے پروگرام بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہمیت، اللہ کی نظر میں اس کی قدر، اور اللہ اس مہینوں کو لے کے جو پروگرام بناتا ہے وہ، اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری نظر میں اہمیت، قدر اور ہمارے کیا پروگرام ہیں، کیا منصوبے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جیسے آج چاند رات ہے مان لیں، یہ پہلی رات ہو گئی، صفدت الشیاطین ومرضت الجن فغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ اتنی جامع باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے، یہ صرف ایک حدیث ہی مد نظر رکھ لی جائے، میرے نزدیک رمضان کی فضائل میں سب سے بہترین حدیث یہ ہے۔ پہلی رات کو اللہ تعالیٰ شرکت شیطانوں کو اور جنات کو پیک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ جنات اور شیطان یہ اللہ کی مخلوق ہے،
انسان کو برائی کی طرف دھکیلنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے شیاطین اور جنات۔ یہ انسان کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، اس کی نفس کو بھڑکاتے ہیں، خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے شیطان۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے اس نے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن کے اندر اس کے کوٹیشن کو اللہ نے نقل کیا، کوٹ کیا اللہ نے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان کے پاس آؤں گا، وسوسے ڈالوں گا ان کے دلوں میں، ان کی خواہشات کو بھڑکاؤں گا، ان کو گناہ کی طرف لے جاؤں گا، سیدھے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا۔ سیدھے راستے ہٹانے کا مطلب کیا؟ نمازیں چھڑوانا، شرک کروانا، بدعت کروانا، جھگڑے کروانا، گناہ کروانا، خواہشات کو بھڑکانا، امیدیں دلانا، دنیا کی طرف دھکیلنا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ سارے کام ان سے کرواؤں گا۔ اللہ کی مہربانی دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے جو جو چیزیں اللہ کی طرف آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں بڑی چیز شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے مسلمانوں کی محبت میں کہ مسلمان اللہ کے قریب جائیں، عبادت کے قریب جائیں، نیکیوں کے قریب جائیں، اس وجہ سے اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے تاکہ گمراہی کا دروازہ بند ہو جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے، برائی کرنا مشکل ہو جائے، دل اور دماغ میں برائی کے خیالات نہ آئیں جو شیطان ڈالتا ہے، اس سے رک جائے انسان۔ بڑا سبب ہے گمراہ ہونے کا، اللہ سے دور ہونے کا شیطان۔ اللہ رمضان کی پہلی رات شیطان کو بند کر دیتا ہے، جنات کو بند کر دیتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ یار جب گمراہ شیطان کرتا ہے، نمازیں شیطان چھڑواتا ہے، اللہ سے دور شیطان کرتا ہے اور وہ پیک ہو جاتا ہے، پھر بھی رمضان کے مہینے میں لوگ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے کئی جواب علماء نے لکھے۔ پہلا یہ کہ صرف شیطان اور جنات اکیلے نہیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ کئی دوست ہوں گے آپ کے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کئی دوست ہیں روزہ نہیں رکھیں گے۔ عورتوں میں کئی عورتیں جو روزے دار ہوتی ہیں، کئی عورتیں روزے دار نہیں ہوتی، رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں نہیں پڑھتی ہے، نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی گمراہ کرنے میں ساتھ دیتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری وجہ، رمضان کے مہینے میں شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی گناہ کی کیا وجہ؟ کہ سال بھر ایک انسان گناہ میں اتنا پریکٹس کر لیتا ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ سال بھر کا اثر رمضان میں بھی نہیں جاتا اس کے، وہ اثر رہتا اس کو۔ 11 مہینے اس نے گناہوں میں زندگی اتنی لت پت کی کہ بھلے ہی وہ رمضان کے مہینے میں نہا لیا لیکن بدبو نہیں گئی گناہوں کی، اثر باقی ہے اس کی زندگی پر۔ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ رمضان جیسی مقدس راتوں میں بھی گناہ کر لیتا ہے مسلمان، جو راتیں سال میں کبھی نہیں آتی واپس، 11 مہینے کرتے ہی نہیں کرتے۔ گناہوں کی عادت کی وجہ سے رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ سارے جنات، سارے شیاطین پیک نہیں ہوتے۔ صفقت الشیاطین و مرادۃ الجن، بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین اور بڑے بڑے شرکت شیطانوں کو اور جنات کو اللہ پیک کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے باقی رہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گمراہی کے رستے کھول کے رکھتے ہیں۔ تو پہلا کام اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے، اللہ پہلا کام کیا کرتا ہے مسلمانوں پہ مہربانی کرتے ہوئے؟ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، قرآن نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا سب سے بڑا کھلا دشمن، جس کی دشمنی چھپی نہیں ہے، وہ بھیتر گھات نہیں کرتا، کھلے طور پہ دشمنی نکالتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اللہ اس کو بند کر دیتا ہے، دشمن سے محفوظ اللہ کر دیتا ہے۔ یہ رمضان شروع ہوتے اللہ کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب،
جہنم کے سارے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے. اب اس سے بڑی اللہ کی مہربانی کیا ہوگا؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا. جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھتا. جہنم اللہ نے کیوں بنائی؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا ثواب ہے. یہ سب ہمارا ایمان کی باتیں، غیب کی باتیں، سمجھ میں آئے نہیں آئے ایمان رکھنا. جہنم کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ نافرمان، مشرک، بدعتی، گنہگار، فاسق و فاجر لوگوں کو ڈالنے کے لیے، ان کی کرتوتوں کی سزا کے لیے. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، اللہ رمضان میں اپنی مہربانی سے اس کو جہنم سے دور رکھے گا. ایک بھی دروازہ جہنم کا اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رکھتا ہے. اور اپنی مہربانی کی نشانی جنت، فتحت ابواب الجنہ، سارے دروازے، فلم یغلق منہا باب، ایک بھی دروازہ اللہ بند نہیں کرتا. سارے جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے کہ اب دیکھو کون اس میں داخل ہو سکتا ہے، کون آگے بڑھ کے نیکیاں کر کے اللہ کی مہربانی کی نشانی میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. ہمیشہ ہمیش کی جنت کہ دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ساری خواہشیں پوری نہیں کر سکا. کئی اچھائیں، کئی خواہشیں، کئی تمنا ایسی تھی جو پوری نہیں کر سکا. نیک بن کے رہا، اللہ ساری اچھائیں پوری کرے گا. جنت کے اندر سب کچھ اللہ عطا کر دے گا. موج و مستی کی زندگی جنت میں اللہ دے گا. سارے جنت کے دروازے ہے کہ نہیں مہربانی؟ اس کی مہربانی آپ یہ بھی دیکھیں، جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور جنت کے کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشانی؟ اللہ کے مہربان ہونے کی. اللہ نہیں چاہتا، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں. یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ لوگ جنت میں جائیں، ان کی خوشی حاصل کریں، راضی رہیں، خوش رہیں. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، بندے خود ظالم ہیں. اللہ کا قانون ہے برے جہنم میں جائیں گے، اللہ کی خواہش نہیں ہے. اللہ کا نام ودود ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا. اور جو مخلوق سے محبت کرے وہ مخلوق کو کیوں چلائے گا، کیوں آگ میں ڈالے گا؟ انسانوں کے خود کے کرتوت جو بے خوف ہو کر، اللہ سے بے خوف ہو کے جو دنیا میں کرتے ہیں، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ وجہ بنیں گے. ورنہ اللہ نے تو اپنے اوپر لازم کیا کر رکھا ہے؟ اللہ نے لوح محفوظ میں جو اس کے پاس کتاب ہے وہاں لکھ رکھا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے. اللہ غصہ نہیں ہوتا بغیر سبب کے. بندے اللہ کا غصہ بھڑکاتے ہیں. 8 دروازے، 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھتا ہے رمضان میں. حاصل کرتے ہیں ہم یہ مہربانی؟ فرشتے گیٹ پہ کھڑے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کون کوشش کرتا ہے اس میں داخل ہونے کی؟ تھوڑا آگے آ جائیں. لیٹ آئے لیکن لوگ آ گئے. 9:30 کا ٹائم رہتا ہے درس شروع کرنے کا. میں درس شروع کرتا ہوں 9:31، 9:32، 9:33، کیونکہ 10 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ عجیب شوق ہے آپ کا بھی، سننا بھی چاہتے ہیں، دیر سے بھی آتے ہیں. شروع میں مایوس کر دیتے ہیں، جاتے جاتے خوش کر کے چلے جاتے ہیں. لوگ آئے نہیں، شروعات میں یہ سوچتے ہیں. درس ختم ہونے لگتا ہے، آدھا درس ہوتا ہے کہ لوگ اتنے آئے آج. تھوڑا وقت پہ آنے کی کوشش کریں. ہم کو بھی خراب کر دیا آپ نے، ہم بھی دیر سے آ رہے ہیں درس میں. 10 منٹ پہلے پہنچے آپ. 9:30 کا ٹائم ہو تو 9:20 پر پہنچے. تمہیدی باتیں باقی رہ جاتی ہیں. نقصان کیا ہے لیٹ آنے کا؟ درس جو موضوع کی شروعات جو ہوتی ہے اس میں جو شروعاتی باتیں ہوتی ہیں موضوع کے عنوان کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ چوک جاتے ہیں.
جس کو تمہیدی کلمات کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع کیوں لیا. موضوع کی شروعات میں بڑی کبھی کبھی اہم باتیں نکل آتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ رہ جاتی ہے اگر لیٹ آتے ہیں تو. رمضان کے شروع میں جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے. جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا ہے، کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. اب کتنی آسانیاں ہو گئی، شیاطین قید ہو گئے، جنات بند ہو گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اب کیا کرنا، یہ تو اللہ نے کیا ہے. اب یہاں رک کے ایک اور سوچیں بات. 8 دروازے جنت کے، اللہ کے نبی فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ ریان، کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. يُقَالُ لَهُ أَيْنَ السَّائِلُونَ، اس دروازے پر کھڑے ہو کے فرشتے آواز دیں گے روزے دار کہاں ہیں؟ اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے والے، اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کو ترک کرنے والے، اپنی نفس کو دبانے والے. روزہ کیا یہی تو ہے، جی چاہ رہا ہے کھانا کھا لے لیکن نہیں کھا رہا ہے، پیاس لگی نہیں پی رہا ہے، الول جلول باتیں بولنے کا، غلط سوچ پیدا کرنے کا، غلط کام کرنے کا من ہو رہا ہے، غلط کیا حلال کام بیوی کے پاس جانے کا وقت ہے من ہو رہا ہے نہیں جا رہا ہے، رکا ہوا ہے. یہی تو روزہ ہے. فرشتے کہیں گے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج اس اسپیشل دروازے سے جنت کے، اس سے آپ جنت میں جاؤ. آپ روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا اندازہ لگائیں. اللہ نے جنت کے ایک گیٹ کا نام یہ رکھ دیا کہ جس سے صرف روزے دار جائیں گے. اللہ 8 دروازے کھول دیتے. یہ تو اللہ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ بندوں کو، مسلمانوں کو تھوڑا شوق دلانے کے لیے اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو. وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. سنائی تو نہیں دیتا یہ اعلان، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ رمضان کی ہر رات کو، پہلی رات سے لے کے ہر رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے اے بھلائی چاہنے والے، دل میں بھلائی کی تمنا رکھنے والے، خیر چاہنے والے، آگے بڑھ. اب رکنے کا وقت نہیں ہے، اب سستی اور غفلت کا وقت نہیں ہے. 11 مہینے تو رکا رہا، اس 1 مہینے میں تجھے رکنا نہیں ہے. جتنی خیر، جتنی بھلائی، جتنی اچھائی ہو سکتی ہے آگے بڑھ کے حاصل کر. یہ موقع ہے. بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت بھلائی ہے، لوگوں سے محبت بھلائی ہے، گناہ سے رکنا بھلائی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا بھلائی ہے، فرائض، نوافل، صدقات، خیرات، یہ سب بھلائی ہے. یہاں تک کہا لوگوں کو اچھی بات کہنا بھلائی ہے. جتنی بھلائی ہو سکتی ہے، اچھائی ہو سکتی ہے، اچھے کام ہو سکتے ہیں، کر آگے بڑھ کے. اچھا آگے بڑھ کا مطلب کیا؟ بھئی رمضان نماز تو 5 وقتہ پورے سال، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر. کب تک؟ جب تک موت نہ آئے. تو رمضان کی نمازیں تو چھوڑیے آپ، روزے تو، نمازیں تو پورے سال فرض ہے. رمضان کے علاوہ بھی نمازیں فرض ہے. تلاوت قرآن پورے سال کرنی ہے. صدقہ و خیرات پورے سال کرنا ہے. آگے بڑھ کا مطلب کیا؟ کہ تو پورے سال ہمیشہ دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، آگے بڑھ. فرض پڑھتا ہے، اب نوافل پڑھنے کا ٹائم ہے. تو 11 مہینے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپے پہ کام چلاتا غریبوں سے، آگے بڑھ. اس مہینے میں جتنا لٹا سکے لٹا دے اللہ کے نام پر. غریبوں کا مسیحا بن جا، مسکینوں کا مددگار بن جا. اس مہینے میں جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے سکتا دے دے.
تیرے مال میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرے حبیب نے کہا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جتنا دے سکتا ہے دے۔ تو تلاوت قرآن 11 مہینے کبھی کبھار کرتا ہے، اس ایک مہینے میں قرآن ہاتھ سے چھوٹے نہیں، ضروری سے ضروری کام ہو تو الگ بات ہے، ورنہ قرآن کا مہینہ اس سے جڑ جا اللہ کی کتاب سے۔ پورے سال میں تو ایک بار پورا قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس مہینے میں تو ریکارڈ قائم کر دے، ریکارڈ قائم کر دے۔ تیرا دوست 2 قرآن پڑھتا ہے، تو 3 پڑھ، تیرے بچے بھی 1 قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو تو کم سے کم جتنا ہو سکے ان سے آگے بڑھ کے پڑھ قرآن۔ 11 مہینے میں 1 قرآن مکمل نہیں ہوتا، یقین جانے تلاوت سے۔ 1 مہینے میں جتنا تو پڑھ سکتا ہے، اپنے جسم کو تھکا سکتا ہے تھکا دے۔ تو دنیا کے لیے، گھر کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، دندے میں، نوکری میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ تو اپنے جسم کو اللہ کے لیے تھکا، کہ اتنی لمبی تو نمازیں پڑھے کہ تیرے دل میں آئے کہ آج پیر دکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا کر، تب مزہ آئے گا عبادت میں۔ اور یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نوکری پہ، دندے پہ آدمی آتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے چند ٹکوں کے لیے کہ حاصل ہوں گے وہ پیسے، اس لیے جسم تھکا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تراویح کی نماز میں کب شریک ہوتے ہیں ہم لوگ؟ جب پتہ چل جائے گا ایمان صاحب 4تھے گیئر میں آ رہے ہیں ہم، اب سیدھا یہاں سے نیوٹرل ہو کے رکوع کریں گے، لوگ اس وقت نیت باندھتے جا کے، کیا ایسی تراویح اللہ منہ پہ مار دے گا؟ اللہ کے لیے تو 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے تو پیر کو نہیں دکھا سکتا، 4 گھنٹے تو کھڑے ہو جائے، اگر تجھے 100 روپے کوئی دے دے تو اللہ اتنے انعام دے رہا ہے، اس کے لیے اپنے جسم کو نہیں تھکاتا تو۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے، ہم میں سے جو آدمی دل کا نرم ہے، نیکیوں کی چاہ رکھتا ہے، دین پھیلانا چاہتا ہے، سماج میں اچھائی چاہتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے آگے بڑھ، جتنا کر سکتا ہے کر تو اس مہینے میں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، برائی چاہنے والے رک جا۔ 11 مہینے تو نے خوب ادم کیے دنیا میں، خوب لوگوں کو ناراض کیا، خوب تو نے نمازوں میں سستی کی، اللہ کی کتاب سے تو دور رہا، تیری ذات سے فساد ہی پھیلا دنیا میں، تو کچھ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکا۔ اے برائی چاہنے والے رک جا، اب رکنے کا ٹائم ہے، اب اپنے آپ کو دیکھ، اب رک کر کہ میری ذات، میرا جسم، میری تندرستی، میرا مال کس کے لیے؟ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے؟ اس تندرستی سے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں کہ ناراض کر رہا ہوں؟ یہ مال اللہ نے دیا، یہ میں حرام میں سے لے رہا ہوں یا حلال سے لے رہا ہوں؟ یہ مال اتنا سارا پڑا، اس مال کے ذریعے میں حرام کام کر رہا ہوں، ناجائز کام کر رہا ہوں کہ میں ضرورت پوری کر رہا ہوں؟ رک کے سوچ، برائی چاہنے والے رک جا، اللہ مدد کیے دیتا ہے تیری۔ تو کہتا ہے کہ نہیں چھوٹتا، نہیں رکتا، یہ برائی عادت بن گئی، اللہ کہتا ہے آ میں روک کے بتاؤں تجھے کہ کتنا آسان ہے یہ۔ اللہ مدد کرتا ہے 1 مہینے میں۔ اللہ کی قسم ہم عبادت نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتی عبادت، اللہ کرواتا ہے، یقین جانے آپ، اللہ کی مہربانی ہے کہ کروا رہا ہے، اللہ کی توفیق ہے یہ۔ گھمنڈ نہ کریں اپنی عبادتوں پر، اپنے دین کے کام پر، اپنے مسجدوں پر، مدرسوں پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کریں، نہیں کر سکتے ہم لوگ، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ کرواتا ہے۔ برائی چاہنے والے رک جا، تو کہتا ہے برائی سے نہیں رک پاتا ہوں، اللہ روک کے دکھاتا ہے۔ حرام سے نہیں رکتا تو اللہ حلال سے روکتا ہے پورے دن۔ گرمی کے روزے 12 13 گھنٹے کے، 15 گھنٹے کے روزے، مجال پڑی ہے، گئے گزرے سے گئے گزرا مسلمان پانی پی لے اکیلے میں جا کے بھی، پیتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔
کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گرمی کا روزہ ہے، دھوپ کی شدت، فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہوئی، بچہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اللہ مدد کرتا ہے بھائیوں، نیکی کرنے میں مدد کرتا ہے، برائی سے رکنے میں مدد کرتا ہے۔ ارادہ تو اپنے کو کرنا پڑے گا نا، کوشش تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ اسی لیے کہا اے برائی چاہنے والے رک جا، یہ اعلان ہوتا ہے۔ کتنے رکتے ہیں اس بار؟ اپنے زندگی کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو کتنے لوگ چیک کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر مسلمانوں میں یہ بات آ جائے، مردوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، جوان میں، ذمہ داروں میں، عام لوگوں میں، امام میں، مقتدی میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، اگر یہ بات آ جائے اپنے آپ کو چیک کرنے کی، 80% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کیا گھر کے، کیا جماعت کے، کیا مسجدوں کے، کیا محلے کے اور سماج کے، سب ختم ہو جائیں۔ 80% اگر ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کر دے، خود کا محاسبہ کریں، دیکھیں ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے۔ لوگوں پر تو نظر رہتی ہے، خود پہ نظر کب ڈالیں گے ہم لوگ؟ اپنے آپ کو چیک کریں، کتنے رکے ہم لوگ اللہ کے اعلان سے۔ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے اے برائی کرنے والے، برائی چاہنے والے، برائی کے متلاشی، رک جا، اب رکنے کا وقت ہے۔ اور اینڈ میں واپس اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، آگ سے آزاد کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے یہ جہنم میں نہیں جلے گا، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا نام اس چیز میں، اس لسٹ میں لکھا جائے جن کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اپنی طرف سے ہی سب کچھ، رمضان کے استقبال میں، رمضان کی قدر میں، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا۔ وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نہیں جائیں گے یہ لوگ جہنم میں، تھوک کے بھاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہر رات کو جو یہ لسٹ تیار ہوتی ہے جہنم سے آزادی کی، ہمارا نام بھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ جھوٹے تصدیق نامے نہ دے کہ ہم چاہتے ہیں صاحب، ہماری رمضان کی راتیں کیسے نکلتی ہے؟ رمضان میں لوڈو کھیلنے والے کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا؟ یا اس کو جو رو رہا ہے رات کو رمضان میں، جو یہ کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے، کس کو آزاد کرے گا اللہ جہنم سے؟ رمضان کی رات میں رات بھر شہر میں ادھم مچانے والا، اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ رمضان کی رات میں بھی حرام خوری کرنے والا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ کس کو جہنم سے آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ واقعی جس کی زندگی، جس کی راتیں ایسی ہوگی، رمضان کو آرام کا مہینہ، تفریح کا مہینہ، کھانے پینے کا مہینہ سمجھنے والا جہنم سے آزاد ہونا مشکل ہے۔ یہ مہربانی میں داخل نہیں ہوگا وہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ایک حدیث میں بتا دیجیے ہے کہ نہیں رمضان کا پوری اہمیت آئی کہ نہیں آئی اس میں؟ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اس کے لائق ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت مہربانی کی مخلوق پر۔ رمضان کا مہینہ اس مہربانی کی ایک علامت ہے۔ کیسے گزاریں گے ہم لوگ؟ رمضان میں سب سے اہم عبادت کون سی بتائیں؟ رمضان کی سب سے اہم عبادت، رمضان کے روزے، جس وجہ سے ہی رمضان کو اتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے روزے فرض کیے، ہم چاہتے ہیں رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرت حاصل ہو جائے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، مسلمانوں کی غفلت ہے کہ نہیں رمضان کے فرض روزوں سے؟ ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تندرست، جوان،
سب کچھ ان کے پاس، لیکن روزہ چھوڑتے ہیں. عورتیں بیٹھی، عورتوں کو پتہ ہے رواج ہے گھر میں جمعرات کا روزہ. ابھی مت رکھ جمعرات کو، جمعے کو روزہ رکھنا. اور کچھ جاہل ایسے بھی ہیں، بادل جمعے کا روزہ، لاسٹ رمضان کا روزہ. تندرست ہے، بالغ ہو گیا، پھر بھی ارے میرا بچہ کمزور ہو جائے گا. رمضان کے روزہ رکھنے سے کوئی مرا 14 سال میں سے کوئی خبر آئی کیا کہ بیمار ہو گیا؟ جو مریض ہے اس کی بات الگ ہے کہ دوائی چل رہی ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ وہ بعد میں رکھے، معاف اس کو بھی نہیں ہے کہ تجھے معاف ہو گئے روزے، بعد میں رکھ، تو اس کو پورا کر. حیض والی عورتیں ہیں، روزے چھوٹ گئے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے تھا، ماہواری آئی، بعد میں رکھ. عورتیں رکھتی ہیں بعد میں. ہر سال وہ 5-7 روزے چھوڑتے ہیں، ان کے رواج ہی نہیں ہے، دماغ میں ہی نہیں آتا روزے ہر حال میں رکھنے پڑیں گے. سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر مشقت کا نام ہے، گھر آ جائے اس کے بعد رکھنا تو پڑے گا. فرض عبادت ہے یہ. نماز کیسے فرض ہے؟ اس طریقے سے سال میں ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، مقیم کے لیے، تندرست کے لیے، بالغ کے لیے. اور ہم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، نہ جانے کیا ڈر ہے. ہمارے ایک دوست تھے، شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ اللہ ان کی مغفرت کرے، کروڑ کروڑ ان کو چین دے، ان کے اسناد اللہ قبول کرے، بڑے نیک آدمی تھے. شوگر کے پیشنٹ تھے بھائی جان. اور شوگر کس لیول کی تھی آپ کو پتہ ہے؟ جب شوگر کا اثر آنکھوں پہ پڑتا اندھے ہو جاتے، نہیں دکھتا کہ کون بیٹھا ہے. انسولین کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے تھے وہ، اتنی ہائی شوگر تھی ان کی. آنکھیں چلی جاتی، شوگر کنٹرول ہوتی، آنکھیں واپس آ جاتی. پاس میں بیٹھا پہچان نہیں پاتے کون ہے. نفل روزے رکھتے تھے، اس حالت میں عمرے پہ چلے گئے. ہم فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نبی کو روزے کی عبادت سے کتنی محبت تھی. اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا، بھوکے اور پیاسے اور خواہش کو روک کے رکھنا، یہ روزہ ہے. نبی کو ہم نبی کے نام لیتے ہیں. یہ عاشق رسول جو گھومتے ہیں نا بازاروں میں، ان کے یہاں تو اتنی اہمیت ہے ہی نہیں ان کے روزے کی. بڑے مشتتے بن کے گھومتے ہیں اور روزہ آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. روزہ رکھا ہوا سارے کام کرتے ہیں، صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے خالی. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من لم یدع قول الزور وعمل به، جو جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ بات پر عمل کرنے سے نہیں روکتا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے. روزہ اس بات کا نام نہیں ہے صرف کہ بھوکا رہ گئے پیاسا رہ گئے. روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھگڑے بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، بیاج دینے قسطیں لینے بھی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے. ایسے روزے کی ضرورت نہیں اللہ کو. خواہشوں کو روکنا، برائی سے دل و دماغ کو پاک رکھنا روزہ ہے. اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی روزے سے. ہم پہ کتنے روزے فرض ہیں؟ 29 یا 30 سال میں، وہی رمضان کے 1 مہینے میں. یہی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کا مہینہ 2-3 دن بعد آئے گا، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بیوی کہتی ہے، رمضان کے سوا سب سے زیادہ پورے مہینے کے لگ بھگ روزے اللہ کے نبی رمضان سے پہلے شعبان میں رکھتے تھے، نفل روزے. رمضان سے جسٹ پہلے خوب روزے رکھتے تھے، نفل روزے. رمضان کے فرض روزے رکھ دیے، اگلے مہینے شوال میں 6 روزے ملا لیتے رمضان سے. ہر ہفتے میں 2 روزے، سوموار جمعرات کا. ہر مہینے میں ایام میں 20، 13، 14، 15 تاریخ چاند کی روزے. یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ. کتنے روزے ہو گئے سال بھر میں؟ اتنی محبت تھی. گھر میں راشن نہیں ہوتا، کھانے کی کمی ہوتی، میں روزے سے ہوں آج. اتنی اس عبادت سے محبت تھی میرے نبی کو. ہم فرض روزے سے منہ فرار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. جمعرات کا روزہ کام نہیں آئے گا.
30 یا 29 روزے جو اللہ نے چاند کے حساب سے فرض کیے وہ رکھنا ضروری ہے. اور نبی نے خوشخبری دی، من قام رمضان ایمانا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ پر ایمان رکھ کے، اللہ سے اچھی ثواب کی امید، احتساب کے ساتھ امید رکھ کے رمضان کے فرض روزے جو رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. اہم ترین عبادت ہے. اور آپ عبادت ہے کی بات آئیے تو آپ دیکھیں روزے کا اجر، آدمی روزہ رکھتا ہے نا، اس کا ثواب دنیا کا کوئی عالم نہیں بتا سکتا کہ آپ کو ایک دن اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا کتنا اللہ نیکی دے گا، کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ کے نبی نے مثال دے کے بتایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700. آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد، کوئی انسان جو نیکی کرتا ہے اس کے نیکی کا اجر، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. کتنا؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، ضعف ما شاء اللہ، یا اس سے بھی زیادہ جو اللہ دے دے. آپ نے ایک بار اللہ کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھا، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ پڑھا، اللہ تعریف کے لائق تو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ایک بار آپ نے ذکر کیا، اللہ نے اعلان تو کر رکھا ہے اس کا ثواب 10 سے لے کے 700 تک ہو سکتا ہے، اور میں راضی ہو گیا تیرے اخلاص سے، اس سے بھی بڑھ کے دوں گا تجھے میں. الا الصوم یقول اللہ کہتا ہے سوائے روزے کے، فإنه لی وأنا أجزی به، سوائے روزے کا ثواب. کیونکہ روزہ میرے لیے، آدمی بھوکا میرے لیے رہتا ہے، پیاسا میرے لیے رہتا ہے، اپنی من مرضی کو میرے لیے چھوڑتا ہے. اس میں دکھاوا کم ہوتا ہے، اخلاص زیادہ ہوتا ہے دوسری عبادت کے مقابلے میں. روزہ اس قانون سے الگ ہے کہ 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا، اجر دے گا، نیکی اور ثواب دے گا. اس سے روزہ الگ ہے. روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں دوں گا. اور کیا ثواب دے گا وہ بھی اشارہ کیا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کو 2 خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے خوشی کی، آج دن بھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہا اور اب میں پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، کتنی خوشی اور فرحت ہوتی ہے. ایک خوشی اس وقت. اور ایک خوشی کب ہوگی روزے دار کو؟ جب وہ اللہ سے ملے گا، اس دن اللہ اس کو خوش کر دے گا. اندازہ لگا سکتے ہیں کیا اللہ اجر دے گا. اتنا اشارہ دیا کہ روزے دار کو اللہ قیامت کے دن خوش کر دے گا، راضی کر دے گا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ بندہ راضی ہو جائے. لاکھوں روپے مل جائے آدمی کو خوشی نہیں ملتی، من موافق چیزیں مل جائے خوشی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں دماغ میں کوئی دوسری چیز بھی گھومتی ہے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا خوش کر دے گا. اتنا اس کا اجر ہے. اللہ نے نیکی کا ثواب بھی چھپا کے رکھا. میرے بھائیوں اور دوستوں، تھوڑا سا کوشش کریں، ضائع نہ ہو. اپنے آپ کو ابھاریں عبادتیں کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، فرض پورے کرنے کے لیے. وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی روزے نہیں رکھتے ان کو بھی بتائے جا کے، ان کو بھی جوڑیں، سمجھائیں ان کو یہ فرض عبادت مت چھوڑو. رمضان کے مہینے میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے، بعد میں قضا بھی کر لیا، لیکن وہ نیکی نہیں پاؤ گے جو رمضان کے مہینے میں ملنے والی تھی. اس لیے اس مقدس مہینے کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ کریں. ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. 1 مہینے چھٹی لے لیں کام دھندے سے. بھوکے تو مریں گے نہیں. کورونا میں 3 سال تک دھندے نہیں کیے ہم نے، رزق تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی گیا.
نیت یہ نہیں ہوگا آرام کرنا ہے، سونا ہے، نیت اس لیے یہ رکھیں آپ کہ دھندا کام کم کرنا ہے، کیوں؟ عبادت زیادہ ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سعید بھائی نے کہا کہ چھٹی کرنی ہے اس مہینے بھر کی، تو کیا ہے جو کام پہ ٹائم تھا وہ بستر پہ سونا ہے اب جا کے، ایسا نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ عبادت زیادہ کر سکو، قرآن زیادہ پڑھ سکو، دعائیں زیادہ کر سکو، نوافل زیادہ پڑھ سکو، اللہ کو راضی کرنے کا کام زیادہ کر سکو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنا آسان کر دے، اس مہینے کی قدر اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کے اللہ تو اس مہینے میں مغفرت فرمائے گا، ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، جنت میں جگہ عطا فرما دے، آمین تکبر یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔